مسلمان کھڑے ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. وہاں کوئی نور جہاں کے نغمے نہیں ہوتے تھے جس سے خون گرمایا جاتا. میرے بچے بھی بیان کر قرآن سنتے تھے, رسول اللہ کی حدیث سنتے تھے, پھر جانے شوق سے دیتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہا, مسلمان سن رہے تھے, انہوں نے کہا مسلمانوں میں نے اللہ کے پاک رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف, کہ یہ تلواریں نا سمجھو جو ہے اس وقت چمک رہی ہیں, ان کے نیچے جنت کے دروازے کھلے ہوئے, یہ جنت کو راستہ جا رہا, گردنیں کٹواؤ جنت میں چلا جاؤ. تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے رجل رسول ہے, ایک شخص جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے, مسکین نظر آتا تھا, اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا, ابو موسیٰ تو نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی؟ تو انہوں نے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر کہا میرے کان بہرے ہو جائے اگر میں غلط بیان کر, میں نے ان کانوں سے حضور کو یہ کہتے سنا. اب جب اس نے یہ بات سنی سارے ساتھیوں کو سلام کا, تلوار لی اور گھس گیا, کتنوں کو قتل کیا اور اپنی جان دے دی. اس لیے شہید اور جہاد کے بارے میں ہم جتنا بیان کریں سمندر سے قطرہ بھی نہیں بیان ہو سکتا. مگر آج کی محفل میں دو باتیں جو پس منظر میں چلی گئی, لوگ بھول گئے اور اس ہنگامے میں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے, نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں, نہ تنظیمیں اور نہ عالم اسلام, جس کی وجہ سے برا نہ منانا. آپ ذرا میری باتیں صبر سے اور حوصلے سے سنیں. میں شہیدوں کو ڈگریڈ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دی, مگر ترجیح نہیں, یہ بات نہیں ٹھیک, جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا. آپ ناراض نہ ہوں, بات میری جو توجہ اور ہوش سے سنیں, ورنہ عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کر نہیں سکیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یہ جانے دے دیں تاکہ میدان صاف ہو جائے, ہم ننگا ناچ ناچیں, اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور عریانی پھیلا دیں, دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائے. جن میں کچھ جذبہ ہے یہ بیچارے مر جائیں اور میدان کھلا ہمیں مل جائے. اس پر توجہ دینی ہے, گہری سازش ہے, اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے, اللہ قبول فرمائے, ان کی قربانی اجر دے, مگر کوئی بن رہا. ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے, ہمارے اپنے ہتھیار پھینک رہے ہیں. خود کشمیر کے جو لیڈر تھے مجاہد اول تک وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مجاہد نہیں, دہشت گرد. سارا کام خراب ہو رہا, جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کبھی کرتا کار تریا, زہر سے علاج بھی ہو جاتا لوگوں کا, کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی. لوگوں نے قتال کا ہم معنی جہاد کو بنا لیا, بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات قتال کی ہوگی. قتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے, جانے دی جائیں, دشمن کو مارا جائے, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد اس سے بہت بڑی بات ہے. میں جو آیت پڑھی, حافظ صاحب بیٹھے ہیں, یہ سورہ الفرقان کی, وہاں کوئی جہاد نہیں تھا. مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا, قتال ہو رہا, کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی, نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا. مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ جہاد کبیر کرو, بہت جہاد کرو, اللہ کے رسول سے کہا. اور کیا کہا, تلوار کا نہیں, وجاہدہم بہی جہادا کبیرا. قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول بہت بڑا جہاد کر, قرآن پھیلا, قرآن لوگوں کے دلوں میں اتار. اور آپ کو پتا ہے کہ جو الارض, ہم کسی کا ایک چپا علاقہ چھیننے کے لیے اگر جنگ لڑے تو ہماری موت حرام کی موت ہوگی, ہم کفر پر مریں گے, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ رائے کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہوگی. ہم کہتے رہیں گے شہید ہیں جنت. اللہ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ صرف ملک چھیننے کے لیے لوگوں کو مارنا. خون اتنا ارزنا ہے انسان کا, ایک آدمی مارا جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہے جیسے زمین کے سارے لوگ مارے گئے. اللہ کے یہاں ایک انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے, زمین و آسمان ٹل جانے کے برابر ہے. اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے. بہت ناگزیر حالات میں کہ آپریشن ضروری ہو جائے, کاٹنا ہی پڑے, ورنہ مارنے کی اجازت نہیں, کافر کو بھی نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دوزخ میں بھیجنے کے جنت میں لے جاؤ. قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہدہم بہی جہادا کبیرا. اس قرآن کو ہاتھ میں لے, گلی گلی اور محلے پہنچ, اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچا, کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں. اور اس کا یہاں تک حکم ہوا, آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہی ہیں. حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے حضور. ایک غزوہ پر گئے, جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیے, سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے. اب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا, اس نے لا الہ کہہ دیا, انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے, اتنے لوگوں کو قتل کیا, اب قابو آ گیا, اب اسلام لاتا. رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اتنے ناراض ہوئے,
بار بار آپ نے فرمایا کہ اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان حالات میں پڑا تھا، فرمایا حالات کا کیا معاملہ؟ اللہ کے نے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، جب لا الہ کہہ دیا تلوار روک لینی۔ وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا، اس لیے جتنے مر رہے ہیں نا انڈیا کے ان کا بھی ہم حساب دیں گے، صاف بات ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ہمیں پکڑ لیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس آئے، دین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی ہے نہیں، وہ جہاں پیدا ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم صحیح ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے اسلام حق ہے، وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم ان کی تسلی نہیں کراتے۔ ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیا، قتال کا نہیں، قتال ناگزیر حالات میں ہوتا، بہت مشکل وقت آتا ہے تو جنگ کی اجازت ملتی ہے، جہاد استفراغ الوسع، جہاد سے نکلا، جد و جہاد ہم کہتے ہیں، پورا زور لگانا، پورا زور کس بات کے لیے لگا؟ دین پھیل جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا نہیں، جہاد کوشش۔ مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کیا، اور حضور نے کیا، جو لوگ درست ہو گئے کتنے پکے نہیں۔ اب یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، علماء تک نہیں کر رہے، ان کی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ فرقہ باز ہے، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، ہم پیدا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ہمارے مدارس یہی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ۔ تو وہ جہاد جس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا، ایک یہ آیت ہے۔ پھر آپ العنکبوت میں چلا جائیں، اللہ نے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، دین کے لیے کوشش کرو، کوشش کرنا جہاد ہے، کوشش کرنا، جنگ نہیں۔ قتال ایک خاص مرحلہ کہ کوئی جان پر بند ہے، ٹھیک ہے، پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے، جہاد کوشش۔ آپ مدارس قیام کریں، بچے کہتے ہیں ہم یہ کوشش کریں، یہ بھی حصہ تھوڑا سا حصہ ہے، مگر پوری کوشش، دن رات مسلمان کھپ جائیں کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آپ عیسائی لوگوں کو دیکھیں کہ ہزاروں زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کریں، ہزاروں، ہمیں پتہ بھی نہیں دنیا میں اتنی بڑیاں ترجمہ، اور 10 روپے میں 5 روپے میں اتنی بڑی کتاب کہیں مفت دے رہے ہیں۔ ہم قرآن لے کر دنیا کے پاس نہیں گئے، اللہ کہتا قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، تلوار بعد میں آئے گی کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے پھر جانے دو، مر جاؤ، مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے، انہیں جنت میں لے جانا، دین لے کر ان کے پاس جاؤ، اور دین کے لیے اللہ نے قرآن کا۔ یہ دوسری آیت عنکبوت کی پڑھی، عنکبوت مکی ہے، کون سی جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے، وہاں قتال نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے ایک تو جہاد کو اور قتال کو الگ کریں کہ لڑائی کا نام ہی آپ نے جہاد رکھ لیا، لڑائی کرنے سے مسلمان گھبراتا نہیں، وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تو سمجھتا اللہ خریدار ہے، جان اس کی ہے، دے دو، مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو، مدارس قائم کرو، دنیا کی سب زبانوں میں ایسا ٹیچر مہیا کرو، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کرو، چند بچے حافظ بنے، عالم بنے، جا کر مارے گئے، کیا فائدہ ہوا ملت اسلامیہ میں؟ یہی بڑے بڑے عالم بنتے، احمد دیدات بنتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری بنتے، مولانا انور شاہ کشمیری بنتے، کہیں عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، للکارتے، کیا مسلمانوں میدان میں ہمیں مطمئن کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور آپ یقین جانیں اس وقت سب سے بڑا حملہ کفر کا وہ عراق اور افغانستان میں جو وہ ظلم تو الگ ہے، سب کو نظر آ رہا، مگر آپ سوچیں، کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء اور اکیڈمیاں انہوں نے قائم کر لی ہیں کہ قرآن کی دھجیاں اڑا دو، اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ، سیرت آپ کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکو اور عورتوں کا عاشق جو اس کو نبی مانتے، اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بچوں کو لے جاتے ہیں، مرواتے ہیں، خدا کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہدہم بہ جہاد کبیرہ، تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی، قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں، وہ ہم اس کے عالموں، سنسکرت کے، انگلش کے، فرنچ کے، دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں، اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو۔ دوسری بات شہادت کی آپ سنیں، میں مختصر کر رہا ہوں، شہید وہی ہے جس نے جان دی، قرآن نے کہا تکونوا شہداء علی الناس، میں اور آپ سب شہید ہیں، اور جو مسلمان شہید نہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ شہید کیا ہے کہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دے، زبان سے بھی دے، اپنے عمل سے بھی دے، اپنے کردار سے بھی۔ مسلمان کو جب لوگ دیکھیں
کسی میدان میں وہ دکان پر بیٹھا ہو، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ گواہی دے رہا ہو، وہ جنرل ہو، وہ جج ہو، کسی موقع پر اس کو آزمایا جائے تو یہی نظر آئے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، سر سے پاؤں تک قرآن نظر آئے، اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، دنیا دیکھ کر ہی اندازہ کر لے کہ قرآن ایسے بندے پیدا کرنا چاہے۔ اب میں اور اپنے اندر ڈھانکے سارے لوگ، پوری دنیا میں مسلمان یہ گواہی دے رہا ہے، ہمارا کردار یہ شہادت دے رہا ہے، دنیا کے سامنے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، دنیا تو ساری دیکھ رہی ہے کہ کافر جو وعدہ کریں گے، سودا کریں گے، وہ سامان دیں گے، مسلمان جو پیک کر کے بھیجے گا اس میں بدجانتی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، دوبارہ ان سے لوگ سودا نہیں لیں گے، یہ وہ شہادت دور ہے۔ اللہ نے ان کو نہیں کہا جو مرتے ہیں میدان میں، تمہیں کہا، سورہ حج آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ دیکھ لیں کہ رسول تم پر شہید ہے، تم لوگوں پر شہید، رسول شہید ہوئے، لیکن رسول علیکم شہیدہ، قرآن کہتا ہے رسول تم پر شہید ہے، حضور کو شہید اللہ نے کہا، حالانکہ جان دینے والا شہید نہیں، وہ شہید ہیں کہ حضور اپنی گفتار سے، کردار سے ایسا دین واضح کر گئے کہ آخری حج میں آپ نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا دین ٹھیک پہنچا دیا، شہادت دے دی، اعلان کر دیا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ نے 3 بار کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو امانت میرے سپرد تھی میں نے دے دی۔ حضور گواہی دے گئے، ایک ایک بات واضح کر گئے، ساتھ قرآن نے کہا کہ اب مسلمانوں تم لوگوں پر گواہ ہو، شہید، لفظ شہید ہے کہ تم اب لوگوں پر شہید ہو، ایک ایک مسلمان پوری دنیا کو بتلا دے کہ حق یہ ہوتا ہے اور اس پر عمل ایسے کیا جاتا۔ اس لیے خدا کے لیے جہاد اور شہادت جو قرآن میں ہے نا اس کو سمجھو، جان دینے والے بھی شہید ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اعلیٰ شہادت دیتے ہیں نا کہ جان دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اس دین کی صداقت میں اگر شبہ ہوتا ہم کیوں مرتے، بڑی گواہی ان کی، سب سے اونچے شہید ہیں، مگر اللہ سارے مسلمانوں کو شہید کہتا کہ سب شہید ہیں، زبان سے بھی شہادت دو۔ اب شہادت کا حال خدا کی قسم یہ ہے کہ جب کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں جاتا ہوں یہ کافر ہو چکے، الٹی شہادت دیتے ہیں، نہیں جی قرآن بیکار اس دور میں چل سکتا، سود کا کوئی بدل نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو قید کرنے، یہ پردہ جو ہے عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے، یہ چل سکتا، یعنی زبانوں سے بھی آپ بکنے لگے ہیں کہ یہ دین جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ، گواہی الٹی دینے لگے کہ یہ تو پرانا ہو چکا، چھوڑنا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس کو بدلو، اس میں ترمیم کرو، شہادت دینی تھی کہ نہیں یہ حق ہے، قیامت تک حق ہے، ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں، کافر تو خدا رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی باتیں ان میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، اس کا نام اجتہاد رکھ لیا کہ اجتہاد کرنا چاہیے، حرام کو حلال کرنے کا نام اجتہاد، توبہ دو۔ تو اللہ کہتا ہے تم شہید ہو سارے، ایک ایک کلمہ کو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان، شہادت سے نکلا نا شہید تھے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں، جا کر دیکھ رہے پڑھے لکھوں کی محفل میں لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں، ورنہ اب تو فیشن ہی بن گیا، کوئی کہتا ہے یار اسلام میں لونڈیاں ہیں، اسلام میں زیادہ عورتیں، کفر بک رہے ہیں، یعنی الٹی گواہی دے رہا ہے کہ ہم خود اس دین کو سچا نہیں مانتے، اور عمل میں تو جو حال ہے کہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرے، جو کچھ قرآن نے کہا اس کے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، امانتیں دبا جاتے ہیں۔ اب یہ شہید کہاں ہے؟ جان دینے والوں کو قرآن نے شہید کہا، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید ہو۔ وہ جان دینے والے شہید کی بات کریں، آپ جتنا چاہے ان کو آپ سلام عقید پیش کریں، مگر شہید سارے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی کوششوں سے دنیا پر ثابت کر دے کہ ہم نے اگر اس دین کو سچ پایا ہے تو منافق نہیں، ہم میں دورنگی نہیں، دوغلا پن نہیں، ہماری ایک ایک روش